بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھایا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبح اٹھتے ہی خبر مل گئی کہ ان کی محبوب بیوی حضرت خدیجہ انتقال کر گئی ہیں۔ سارے مکہ میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، لیکن کوئی جنازے کے لیے نہیں آیا کیونکہ اس وقت جنازہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا نام خدیجہ تھا۔ سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزا بن قصی بن کلاب۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب چوتھی پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو اسد سے تھا۔ بنو اسد اپنی شرافت، ایمانداری اور کاروباری معاملات کی وجہ سے لوگوں کی نگاہ میں قابل عزت و احترام تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے نہایت نیک تھیں اور مزاجاً شریف و طبع خاتون تھی۔ مکارم اخلاق کا پیکر جمیل تھی۔ رحم دلی، غریب پروری اور سخاوت آپ کی امتیازی خصوصیات تھیں، یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں آپ طاہرہ یعنی پاک دامن کے لقب سے مشہور تھیں۔ مالدار گھرانے میں پرورش پانے کی وجہ سے دولت و شہرت بھی خوب تھا، علاوہ ازیں حسن صورت اور حسن سیرت بھی تھی۔ اپنی ہم عصر خواتین میں ممتاز تھیں۔ پہلی شادی ابو ہالہ ہند بن نماش تمیمی سے ہوئی۔ ابو ہالہ کے انتقال کے بعد دوسری شادی عتیق بن عائد مخزمی سے ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد وہ بھی چل بسے تو دنیاوی معاملات سے دل برداشت ہو کر زیادہ وقت حرم کعبہ میں گزارتی تھیں، جس کے باعث آپ کے مزاج مبارک میں تقدس و شرافت مزید بڑھ گئی۔ قریش کے نامور سرداروں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام نکاح بھجوایا، لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو یکسر انکار کر دیا۔ آپ کے والد محترم خالد بن اسد اعلیٰ درجے کے تاجر تھے۔ جب بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچے تو انہوں نے اپنا سارا کاروبار اپنی بیٹی حضرت خدیجہ کے سپرد کر دیا۔ 30 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت سے وابستہ ہوئیں، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاز مقدس میں سب سے زیادہ مالدار خاتون شمار ہوتی تھیں۔ آپ کی تجارت کا سامان عرب سے باہر ملک شام اور یمن میں سال میں 2 مرتبہ جاتا تھا۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اکیلا حضرت خدیجہ کا سامان تجارت مکہ کے سارے تجارتی قافلوں کے سامان کے برابر ہوتا تھا۔ خاتون ہونے کی وجہ سے تجارتی معاملات میں سفر کرنا دشوار بلکہ ناممکن تھا، اس لیے کسی کو بطور نیابت سامان تجارت دے کر روانہ کرتیں۔ آپ کے تجارتی نمائندوں کی 2 صورتیں تھیں: یا وہ ملازم ہوتے، ان کی اجرت یا تنخواہ مقرر ہوتی جو انہیں دی جاتی، نفع نقصان سے انہیں کوئی سروکار نہ ہوتا، یا نفع میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا، یا چوتھائی وغیرہ مقرر کر دیا جاتا۔ اگر نفع ہوتا تو اپنا حصہ لے لیتے، جبکہ نقصان کی صورت میں ساری ذمہ داری حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوتی۔ تقریباً 10 سال تک معاملات یوں ہی چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت و صداقت کا چرچا پہنچا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سامان تجارت لے کر ملک شام جانے کی درخواست کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام میسرہ کو خصوصی ہدایت کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی معاملے میں دخل اندازی نہ کریں۔ اس تجارتی سفر میں اللہ تعالیٰ نے بے حد برکت دی اور نفع پہلے سے دگنا ہوا، چونکہ میسرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق، معصومانہ سیرت کا تجربہ اور معاملہ فہمی کا مشاہدہ کر چکا تھا، اس لیے انہوں نے واپس آ کر اس کا اظہار کرتے ہوئے المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کچھ بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت معاملہ فہم، تجربہ کار، خوش اخلاق، دیانتدار، ایماندار اور شریف النفس اور مدبر شخص ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس پہنچ کر تجارتی معاملات کا عمدہ حساب پیش کیا، جس سے المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہوئیں۔ المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یولا بن امیہ کی بہن نفیسہ بنت امیہ پیغام نکاح لے کر گئیں۔ نفیسہ کا بیان ہے کہ میں آپ کے پاس آئی ہوں، کہا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا، میں نادار اور خالی ہاتھ سے کس طرح نکاح کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا، اگر کوئی ایسی عورت آپ سے نکاح کرنے کی خواہش مند ہو جو ظاہری حسن و جمال اور طبی شرافت کے علاوہ دولت مند بھی ہو اور آپ کے ضروریات کی کفالت کرنے پر بھی خوش دلی سے آمادہ ہو، تو آپ اسے نکاح کر لینا پسند کریں گے؟ آپ نے دریافت کیا کہ ایسی کون خدا کی بندی ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا، خدیجہ بنت خویلد۔ اس کے بعد آپ دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کے بعد کئی مراحل سے گزرنا پڑا،
لیکن آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں کی، بلکہ ہر پیش آنے والے مسائل کو شرافت و سعادت کا باعث سمجھتی تھی۔ خدیجہ ایک جزیرۃ العرب کی مالدار عورت تھی، لیکن ان کو دولت کی محبت نہیں تھی، بلکہ بوقت نکاح انہوں نے فرمایا، میں اور میرا سارا مال اور میری دولت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری تمام چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں، آپ میرے مال کو جہاں چاہو خرچ کر سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ کے مال کو اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمرجنسی شعب ابی طالب میں جانا پڑا اور مشرکین نے مسلمانوں سے اقتصادی رابطہ منقطع کر دیا۔ حضرت خدیجہ نے تمام مال مسلمانوں کے نجات کے لیے خرچ کر دیا۔ شعیب بن ابی طالب میں کھانا بھیجنے کے لیے حکیم بن حزام کی خدمت حاصل کی گئی۔ ایک دفعہ حکیم بن حزام اپنے غلام کے ساتھ شعیب بن ابی طالب میں گندم لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں ابو جہل مل گیا۔ ابو جہل نے اسے کہا، یہ بنی ہاشم کے لیے لے جا رہے ہو، مگر میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا، بلکہ تجھے مکہ میں رسوا کروں گا۔ ابو البختری ابو جہل کا بھائی پہنچ گیا اور ابو جہل سے کہتا ہے، یہ کھانا خدیجہ کا ہے، کیا تم خدیجہ کا مال لے جانے سے منع کر رہے ہو؟ دوسرا شخص جو چھپ کر ابو طالب میں غذا پہنچاتا تھا وہ حضرت خدیجہ کا داماد حضرت ابو العاص تھا۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ ابو العاص نے ہمارے داماد ہونے کا حق ادا کر دیا، کیونکہ جب ہم سب شعب ابی طالب میں تھے تو وہ رات کو ہمارے لیے کھانا لاتا تھا۔ آج کل عورتوں کے لیے درس عبرت ہے جو مال و دولت کو جمع کرنے کے چکر میں ہوتی ہیں، لہذا خدیجہ نے اس عمل سے ثابت کیا کہ خاندان کی سعادت و کرامت لوگوں کی خدمت کرنے میں ہے۔ انبیاء کے اہداف میں سے ایک ہدف غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا ہے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام دی تو یہی مظلوم اور فقیر افراد نے آپ کی دعوت کو جلدی قبول کیا۔ بس خدیجہ اپنی زندگی میں یہ جملہ فرماتی تھی، اے لوگو، گواہ رہو میں اور میرا مال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ جس نے اپنا پورا مال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ مال غربا اور اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ لہذا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت کے پہلے سالوں میں یہ فرمایا کرتے تھے، خدیجہ کے مال سے بڑھ کر مجھے کسی اور مال میں نفع نہیں ہوا۔ اسماء بنت عامر حضرت خدیجہ کی آخری عمر میں ان کے ساتھ تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ خدیجہ رو رہی تھی اور میں نے عرض کیا، اے خدیجہ کیوں رو رہی ہو؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہیں اور بہترین عورتوں میں سے ہو، تجھے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ خدیجہ نے فرمایا، اے آسماء، میں اپنی بیٹی زہرا کے لیے رو رہی ہوں، کیونکہ میری بیٹی زہرا کو شادی کی رات ماں کی ضرورت ہوگی، میری بیٹی فاطمہ کی ماں اس وقت نہیں ہوگی۔ آسماء نے خدیجہ سے عہد کیا کہ اس رات میں فاطمہ کے ساتھ ہوں گی۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو دفن کرنے کے بعد گھر تشریف لے آئے۔ فاطمہ زہرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد چلتی ہیں اور پوچھتی ہیں، میری ماں کہاں ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیران تھے کہ میں بچی کو کیا جواب دوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم یہ کہو کہ تیری ماں جنت میں آسیہ اور مریم کے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ کو سکون آیا۔ جب حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نزع کا عالم طاری ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سکرات یعنی موت کی شدت تمہیں ناگوار ہے، واللہ تمہارے لیے یہ شدت مفید ہے۔ آج جب تم جنت میں اپنی سوتنوں کے پاس پہنچو تو انہیں میرا سلام کہنا۔ حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ بنت مزاحم اور ام کلثوم ہمشیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرا سلام پہنچانا۔ وہ بولی، بہت اچھا، آپ کا سلام پہنچا دیا جائے گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عموماً دکھی رہتی تھیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ابا جان، مجھے کھانا پینا اس وقت تک اچھا نہیں لگے گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے میری والدہ مائدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برزخی کیفیت کو واضح نہیں فرماتے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے احوال معلوم کیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ سارہ اور سیدہ مریم کے درمیان بڑی عظمت و برتری کے ساتھ جلوہ افروز ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر وقت تذکرہ فرمایا کرتے تھے اور ان کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرما رہے تھے تو میں نے عرض کیا، آپ کو اس ضعیفہ سے بہتر خاتون اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، جس کے باعث مجھے بہت ندامت ہوئی۔ میں نے معافی طلب کی اور عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ناراضگی دور فرمائیے، آئندہ کبھی ذکر خیر کے سوا آپ کی خدمت میں کوئی اور بات نہیں کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری معذرت پر ارشاد فرماتے ہوئے کہا کہ وہ تو اس وقت ایمان سے سرفراز ہوئی جب کفار مکہ مجھے تکلیفیں دے رہے تھے۔ انہوں نے مجھے نازک ترین لمحات میں اپنایا جبکہ مشرکین میری جان کے در پہ تھے۔ انہوں نے میرے ایسے زمانے میں تصدیق کی جبکہ اہل مکہ میری تکذیب کر رہے تھے۔ آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں فرماتے ہوئے کبھی نہ تھکتے۔ امہات المؤمنین میں آپ بالحاظ فضل و شرف ممتاز ہیں۔ چنانچہ شب معراج آپ جنت کی سیر فرما رہے تھے تو اس وقت ایک عظیم محل دیکھا جو حد نظر تک وسیع و کشادہ ہے۔ اس میں ایسی اشیاء رکھ دی گئی ہیں جو آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کانوں نے سنی اور نہ ہی کوئی انسان اپنے دل میں تصور خیال لا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ محل کس کا ہے؟ آواز آئی، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے۔ آپ نے فرمایا، میں انہیں ہدیہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے بدلے جنت میں محل عطا فرمایا۔ امام طبری سے روایت ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک میں پیر کے دن اپنی بعثت کا اعلان فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روز عیاں کی طرح ان کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی اور ایمان کا شرف پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ رمضان المبارک میں معمول تھا کہ غار حرا میں جا کر مصروف عبادت رہتے۔ جب مہینہ گزر جاتا تو آپ مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے۔ گھر میں جانے سے پہلے بیت اللہ شریف کا 7 بار طواف کرتے۔ جس سال آپ مبعوث ہوئے اور اعلان نبوت اور رسالت کا فرمان جاری ہوا، اس وقت آپ غار حرا میں جلوہ افروز سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کی خدمت میں وحی لے کر حاضر ہوئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں عورتوں سے افضل ترین عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے 3 سال قبل مکہ مکرمہ میں وصال فرمایا۔ جنت معلیٰ میں مقام جہون میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ آپ نے 65 سال کی عمر پائی۔ آپ کی قبر شریف میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اترے۔ اس وقت تک نماز جنازہ فرض نہیں ہوئی تھی۔ بعض بیان کرتے ہیں کہ حضور کے چچا ابو طالب کی وفات کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا اور ان کے وصال کے بعد قریش آپ کو زیادہ تکالیف پہنچانے لگے۔ حضرت امام طبری کا بیان ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ مراکب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہیں کہ حضرت ابراہیم بن محمد ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 نکاح ہوئے تھے، پہلا عتیق بن عائد بن عبداللہ سے، دوسرا ابو حالہ سے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ احزاب کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ ان کا نام زرارہ تھا۔ ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس نے اسلام کا شرف پایا، چنانچہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں والدین بہن بھائیوں کی نسبت سب سے افضل ہوں۔ میرے باپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، میری والدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور میرے بھائی قاسم اور میری ہمشیرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بصرہ میں ان کا انتقال ہوا۔ جنازے میں لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا، اس لیے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب ہیں۔ بعض نے کہا کہ آپ جنگ جمل میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو مجھے بھی دکھائیے گا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ ادھر آؤ اور میری دائیں ران کے قریب بیٹھ کر دیکھ لیجیے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے پوچھا، خدیجہ کیا تم جبرائیل کو دیکھ رہی ہو؟ عرض کیا ہاں۔ پھر آپ نے کہا بائیں طرف دیکھو اور پھر سامنے کی طرف دکھایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ واقعی جبرائیل ہیں، شیطان ایسی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔
حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لباس تبدیل کیا اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، ان سے آپ کی تمام کیفیات بیان کی۔ وہ بولے، خدائے قدوس کی قسم، اس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، باخدا اگر تم ان باتوں میں سچی ہو تو سمجھ لو یہ وہی ناموس اکبر آئے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ ورقہ بن نوفل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے سر اقدس کو چوم لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا تھا، لیکن آپ کا جنازہ نہیں پڑھایا گیا تھا، اور نماز جنازہ نہ پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کوئی بھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز جنازہ پڑھانے کے حوالے سے کوئی احکامات آئے تھے۔ اور جب آپ کا انتقال ہوا تو اس وقت 11 رمضان المبارک تھا، اور رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرد بھی روزے سے نہ تھا، اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ اس وقت روزے فرض نہیں کیے گئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر میں اترے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی زوجہ محترمہ کو قبر میں اتارا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے 10ویں سال بنی ہاشم کے شعب بن ابی طالب سے نکلنے کے بعد فوت ہوئیں۔ آپ 65 سال کی عمر مبارک میں اس جہان فانی سے رخصت ہوئیں۔ آپ کی جنت معلیٰ میں تدفین کی گئی۔ آپ کا نام گرامی خدیجہ کنیت ام ہند تھی، والد کا نام خالد ابن اسد تھا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔